السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی اس کڑی میں ہمارے سامنے جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ماضی میں جو فرقے بلکہ گمراہ فرقے، منحرف فرقے رہے ہیں، ان کے باطل عقائد و نظریات آج بھی امت کے یہاں، امت کے درمیان کسی نہ کسی طرح سے موجود ہیں۔ اس حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے حلقے میں آپ کے سامنے ہوئی ہیں۔ اس حلقے میں ایک تیسری مثال پیش کی جا رہی ہے محمد قطب کی۔ یہ سید قطب نہیں ہیں، یہ محمد قطب ہیں اور ابھی بالکل قریب کے ہیں۔ یہ بھی مصری ہیں، یہ بھی مصر کے ہیں اور قریب کے ہیں۔ ابھی نظریہ وہی ہے، اخوان کا ہے نا، نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو محمد قطب، ان کی باتیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کون سی باتیں لکھی ہیں، ان کے نظریات کیسے ہیں، اور وہ موضوع ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم بات یہ پڑھ رہے ہیں کہ گمراہ فرقوں میں، ماضی کے گمراہ فرقوں کے جو باطل عقائد و نظریات تھے وہ آج بھی لوگوں کے ہاں موجود ہیں۔ محمد قطب کہتے ہیں یقیناً لوگوں کو از سرے نو، یعنی نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کو نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ اس مرتبہ لوگ اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ کتنا خطرناک ہے، کتنا سنگین ہے، اور یہ تکفیر کا عقیدہ ہے، خروج کا عقیدہ ہے، خارجیت کی سوچ ہے۔ اور صریح لفظوں میں محمد قطب کہتے ہیں اس وقت یقیناً لوگوں کو نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی کیوں ضرورت ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ صحیح نہیں ہے، تب نئے سرے سے دینا پڑے گا۔ کنٹینیو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ اگر صحیح ہوتا تو کنٹینیو کرتے، تو وہی آگے دعوت دیتے جاتے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً لوگوں کو از سرے نو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے نہیں نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ انکار کر رہے ہیں اس لیے نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ ارے پھر کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ کیوں نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں وجہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ لوگ اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر رہے ہیں، جیسے لوگ اسلام کی اولین غربت و اجنبیت کے وقت اس کلمے کے زبانی اقرار کا انکار کرتے تھے۔ اسلام کی دعوت نئے سرے سے دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کا انکار کر رہے ہیں، جیسے جب نیا اسلام آیا تھا، اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی تھی تو اسلام اجنبی تھا، کفار، مشرکین، شرک، بت پرستی، دیوی دیوتا سب تھے۔ تو اب ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یہ اجنبی دعوت تھی، یہ اسلام کی دعوت اجنبی تھی۔ تو اجنبیت کے وقت، غربت کے وقت لوگ اس کلمے کے زبانی اقرار کا انکار کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں ایسا معاملہ اس وقت جو تھا وہ اس وقت ہے، اس لیے اسلام کی دعوت نہیں دینا ہے نئے سرے سے، بلکہ وجہ کچھ اور ہے۔ ظاہر ہے کہ آج اسلام کا انکار کرنے والے مسلمان کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں انکار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ اس وقت جب نیا اسلام آیا تھا لوگ انکار کرتے تھے، وہ انکار نہیں پایا جاتا ہے آج۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ وہ انکار آج بھی پایا جاتا ہے اس لیے اسلام کے نئے سرے سے دعوت دینا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ اور یہی مسئلہ ہے۔ اگر وہ مسئلہ ہوتا تو آسان تھا، اسلام کی دعوت نہیں تو اسلام کی دعوت تو دینا ہی ہے،
کفار کو اسلام کی دعوت دینا، مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ ملحدین کو اسلام کی دعوت دینا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینا ہے، تو کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی۔ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں اقرار کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں جیسے شروع میں اسلام انکار کرتے تھے، بلکہ وجہ کچھ اور ہے، اسلام کی دعوت نئے سرے سے کیوں دینا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس مرتبہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بنیادی تقاضے یعنی اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے سے انکاری ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار لوگ کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے اسلام کی نئے سرے سے دعوت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ لا الہ الا اللہ کے تقاضے یعنی اسلامی شریعت کو حاکم بنانے سے انکار کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنی گمراہی ہے اس کو گنے بیٹھ کر کے۔ سب سے پہلی بات، اسلامی شریعت کو حاکم بنانا، اسلامی شریعت کو حاکم بنانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی شریعت کی شروعات اللہ کی توحید سے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بغیر کون سی اسلامی شریعت ہے؟ اللہ کی توحید کی دعوت ان کو نہیں چاہیے، وحدانیت، ایک اللہ کی بندگی، سچی خالص توحید عبادت کی دعوت نہیں۔ اسلامی شریعت کو حاکم بنانے کا اتنا سنہرا لفظ جو آپ سن رہے ہیں، اس سے مراد حکومت قائم کرنے کے بارے میں لوگ بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں اسلام کی دعوت دینی بھائی؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں آج کے مسلمان، اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس پر لوگوں کو آمادہ نہیں کر رہے ہیں، ابھار نہیں رہے ہیں۔ جو حکومتیں چل رہی ہیں پھر وہ کیا ہیں؟ وہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں چل رہی ہیں۔ اسلامی شریعت کو حاکم بنانے کے لیے ان کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے سارے کے سارے مسلمانوں کو نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ آگے بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ، وہی اخوانیت، قطبیت، جماعت اسلامیت، مودودیت، یہی ہے، ان کا یہی نظریہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا بتانے کی ضرورت ہے آج مودودی صاحب کو، قطبی صاحب کو، یا مثال کے طور پر حسن بنا کو بتانے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک تو کوئی اختلاف نہیں رہا، سب کے سب اللہ کی توحید پر تھے، شریعت حق پر چلتے تھے۔ پہلی بار جب اس ایک قوم کے اندر شرک اور بت پرستی شروع ہوئی تو نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا نبی بنایا کہ کہا جا کے سمجھاؤ ان کو، دوبارہ اللہ کی توحید کا راستہ دکھاؤ۔ وہاں سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دعوت ہے نا، یہی دعوت ہے، ایک ہی دعوت، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک میں ٹھہراؤ، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی بھی نہیں ہے معبود سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ سارے نبی نام کے ساتھ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب، ان کی نسلیں، حضرت عیسیٰ، سارے کے سارے، سب کو آپ کو لفظ لفظ کے ساتھ قرآن کریم کی آیتیں مل جائیں گی، سب نے ما تعبدون من بعدی، مرنے کے وقت پوچھا یعقوب علیہ السلام نے، میری نسل، میری خاندان کے لوگوں، میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یا میرے بعد کس کی حکومت قائم کرو گے، میرے بعد کیا کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، ہے نا، و یعقوب اسحاق الہ واحد، اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو اللہ آپ کا ہے، جو اللہ آپ کا ہے، جو اللہ اسحاق کا ہے، جو اللہ سب الہ واحد۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی سچی عبادت، خالص عبادت ہے، نہ کہ حکومت قائم کرنا ہے۔
حکومت شریعت، حکومت کی جو بات ہے نا حاکمیت، یہ لوگ الگ سے ایک توحید کی قسم نکال کر لاتے ہیں کہ توحید حاکمیت ہونی چاہیے۔ توحید حاکمیت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ربوبیت میں حاکمیت شامل ہے۔ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم توحید عبادت کی بات کرنے والے توحید حاکمیت کو نہیں مانتے، تو حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر شامل ہے۔ جو رب ہے وہی حاکم ہے، جو رب ہے اسی کا حکم چلے گا، جو رب ہے اسی کی شریعت چلے گی، جو رب ہے اسی کے حکم و شریعت پر سارے بندوں کو عمل کرنا ہے۔ کون انکار کرتا ہے اس کا؟ لیکن اس کی شروعات اللہ کی توحید سے ہوگی، اللہ کی توحید سے شروعات ہوگی۔ پہلے ہمیں توحید پر آنا ہوگا، توحید پر لوگوں کو آنے کے لیے، لانے کے لیے لوگوں کو توحید خالص کی دعوت دینی ہوگی، اس کی نشر و اشاعت کرنی ہوگی۔ جب لوگ شرک و بت پرستی سے ٹوٹ کر خالص توحید عبادت پر آ جائیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روئے زمین پر اسلامی نظام کی سب سے پہلی اور بنیادی اینٹ لگ جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے لوگ ورغلاتے ہیں، بڑی صراحت کے ساتھ، شبہ بھی نہ ہو، خود کہتے ہیں کہ نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اور وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، جیسے شروع میں جب اسلام آیا تو لوگ نہیں مانتے تھے، وہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے یعنی شریعت کو حاکم بنانے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ یعنی یہ کلمہ توحید پڑھنے کا، اللہ کی سچی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سب کے سب نئے سرے سے اسلام کی دعوت دیے جانے کے مستحق بن چکے ہیں بھائی، ہمارے کلمے کا کوئی مطلب نہیں، ہماری توحید عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اب حکومت قائم کرنے کی، اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے، کس کو انکار ہے کہ اللہ کی شریعت کو حاکم بنانا چاہیے؟ اس کا جواب تو پہلے یہ بات کہنے والے دیں گے کہ اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی سچی وحدانیت اور بندگی کا تقاضا پورا کرو، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا معبود ہے۔ ہم میرے بھائی یہ پہلا کام ہے، لیکن یہ ان کے پاس اتنی بڑی بڑی باتیں موجود ہیں، لیکن آپ کو کوئی توحید خالص پر، توحید عبادت پر آپ کو کوئی دعوت ان کے یہاں نہیں ملے گی۔ اس معاملے میں عجیب و غریب الٹ پھیر کا شکار ہیں، بہک گئے ہیں۔ یہ جو حاکمیت کی بات آپ سن رہے ہیں نا، اللہ کی شریعت کو حاکم بنانا جائے، اب حاکم بنانے کے نام پر یہ حکومت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے، تو شریعت تو بعد میں ہے، شریعت سے پہلے اللہ کی توحید ہے، پہلے اللہ کی توحید پر آؤ، بعد میں حلال حرام جائز ناجائز۔ یہی ترتیب ہے کہ نہیں؟ یہی ترتیب، پہلے توحید الہ، بعد میں فرائض، بعد میں ارکان۔ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، یمن جا رہے ہو، اہل کتاب سے تمہارا سابقہ ہونے والا ہے، سب سے پہلے جو تم انہیں دعوت دینا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس کی گواہی دے، میں اللہ کا رسول ہوں محمد، اس کی گواہی دیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب یہ مان لیں تمہاری، جب تمہاری یہ بات، تمہاری یہ دعوت و تسلیم کر لیں، تب انہیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ تو یہ اللہ کی توحید کا، اور پھر اس کے اقرار کے بعد شریعت کی اور چیزیں آئیں گی۔ توحید الہ کے اقرار کے پہلے شریعت کی کوئی اور عملی بات لانے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ ان کے ہاں الٹ پھیر آپ دیکھیے کہ اب یہ حکومت بات حاکمیت کی کرتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو حاکم بنایا جائے، لیکن یہاں زمین پر، گراؤنڈ پر جب بیٹھتے ہیں تو حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور حکومت بنانے میں پھر یہ بھول جاتے ہیں، اور بھولنے کی بات بھی نہیں ہے، ان کے ہاں وہ پیغام ہی نہیں صحیح معنوں میں۔ پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایمان نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی توحید نہیں، کوئی جھگڑا وگڑا کسی طرح کا نہیں کرنا ہے، سب کے سب آؤ اکٹھا ہو جائیں، ایک حکومت قائم کر لیں۔ تو وہ اپنی یہودی اپنے عقیدے کے ساتھ آئے، عیسائی اپنے عقیدے کے ساتھ آئے، بدعتی اپنے عقیدے کے ساتھ آئے، ملحد اپنے الحاد کے ساتھ آئے، رافضی اپنی رافضیت کے ساتھ آئے، ہے نا، خارجی اپنی خارجیت کے ساتھ آئے، سب لوگ آ جاؤ، قبر پرست اپنی قبر پرستی کے ساتھ آ جائے، شخصیت پرست امت کے لوگوں کے پیچھے چلنے والے اپنے عقیدے کے ساتھ آ جائیں، آؤ اکٹھا ہو کر کے ایک حکومت قائم کر لیں۔
تو بات اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے کی کر رہے ہیں، اور اس حکومت کے نام پر وہ توحید کا عقیدہ جو کسی بھی اسلامی نظام کی سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے، اسے پورے طور پر ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی دعوت نہیں پائی جاتی ہے، ان کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، کوئی لٹریچر نہیں ملے گا، کوئی تقریر نہیں ملے گی، کوئی پمفلٹ نہیں ملے گا، کوئی آپ کو کہیں بھی چھوٹا بڑا کوئی ایسا بیان نہیں ملے گا جو توحید خالص کی سچی دعوت دینے والا ہو۔ پہلے سے لے کر کے آج تک، قدیم سے لے کر کے جدید تک، ماضی سے لے کر کے حاضر تک، ستھری توحید خالص کی دعوت آپ کو کسی بھی طرح ان اخوانیوں کے ہاں، قطبیوں کے ہاں، مودودیوں کے ہاں ہرگز نہیں ملے گی۔ یہ ہے مسئلہ۔ فساد کتنا بڑا ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا حکومت قائم کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، فماذا بعد الحق الا الضلال۔ حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت حق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی سچی وحدانیت کی، سچی بندگی کی جو دعوت حق ہے، اس کی دعوت ہے، اس کا بلاوا ہے۔ اللہ نے اتنے نبیوں کو بھیجا اسی دعوت کے لیے، اتنی کتابوں کو اتارا اسی دعوت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہہ رہے ہیں یہ شریعت کو حاکم بنانے کی بات۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سارے نبیوں کے جھگڑے اپنی اپنی قوموں سے کیا حکومت بنانے کے تھے؟ اتنی جانیں گئیں، اتنی شہادتیں ہوئیں، اتنا خون بہا، اتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اتنے بچے یتیم ہو گئے ان جنگوں کے اندر۔ کیا یہ جھگڑا نبیوں کا اپنی قوموں کے ساتھ حکومت بنانے کا تھا؟ اگر حکومت بنانے کا جھگڑا ہوتا تو ماضی کو تو جانے دو۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے نا؟ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ بادشاہ بن جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں قوم کے سردار بن جائیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ آپ کو دولت چاہیے دولت دیتے ہیں، حکومت چاہیے حکومت دیتے ہیں۔ آپ کسی رئیس گھرانے کی خوبصورت خاتون سے شادی کرنے کی رغبت رہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے لیے بھی، ہم اس کے لیے راضی ہیں، آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ لیکن آپ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ ہمارے باپ دادا اسی پر چلتے ہوئے آئے، نبی اس کے بالکل برخلاف۔ یہ سب کیا پروپوزل لا کر کے رکھتے ہو؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن محمد اسی لیے تو بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے مسئلہ، تقاضا یہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اب حکومت کرتے ہیں، حکومت کی بات کرتے ہیں، اس کا تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نظارہ، ایسی حکومت کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ جملہ صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے، تحکیم الشریعہ، شریعت کو حاکم بنانے کی بات جو کہتے ہیں، یہ بہت مقدس لفظ ہے، شریعت کو حاکم بنانا۔ لیکن یہ جس معنی میں لیا جا رہا ہے نا، کتنا خطرناک ہے۔ کون سی شریعت کو حاکم بنائیں گے جس میں توحید خالص ہی کی بنیاد غائب ہو؟ شریعت کا کیا فائدہ؟ کون سی شریعت؟ میرے بھائیو، تو یہ ایک عجیب و غریب، نے کہا نا کہ آپ فساد گنتے چلے جائیں، کتنا فساد ہے اس گفتگو کے اندر۔ ایک پیراگراف میں اتنی گمراہی اگر پھیلا سکتے ہیں لوگ، تو ان کی پوری کتابوں میں اور پوری دعوت کے مشن میں کتنا بڑا فساد ہوگا۔ تو یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ واقعنا المعاصر، ہماری موجودہ صورتحال، کتاب کا نام ہے، انہی کی کتاب، محمد قطب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہماری موجودہ صورتحال۔ عربی کتاب کا نام ہے واقعنا المعاصر، صفحہ نمبر 29 میں یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد اب دوسری بات، مزید فساد دیکھیے، یہ کہنا کہ لوگوں کو اس وقت نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینا ضروری، تو اس کا مطلب سب کے سب اسلام سے باہر نکل گئے ہیں کہ نہیں نکل گئے؟ سب کے سب اسلام سے باہر ہیں۔ نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینا، کسی کا اسلام صحیح نہیں ہے، اور یہ بتا دیا کہ اس لیے اسلام صحیح، اس لیے نہیں اسلام صحیح نہیں ہے کہ آج یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا چاہیے، انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں اسلام ان کا بگڑا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، حکومت قائم کرنے والی بات، یہ پورا نہیں کر رہے، اس لیے ان کا اسلام کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا۔ اب نیچے شیخ لکھتے ہیں، شیخ جمال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو بالجملہ یعنی جنرلی کافر قرار دینا ہے کہ نہیں؟ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، یہی خارجیت ہے۔
یہی کیا ہے؟ یہی خارجیت ہے، یہی تکفیر ہے۔ اب کوئی کہتا ہے، کسی کو سمجھایا جائے کہ تکفیر کا عقیدہ خطرناک عقیدہ ہے، خروج کا عقیدہ خطرناک عقیدہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، کس نے تکفیر کیا، کس نے خروج کا عقیدہ رکھا ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کہنا، اور یہ بات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی آگے اگلے کسی سوال کے جواب کے تحت انشاءاللہ سید قطب کے حوالے سے بھی یہ بات آئے گی کہ سید قطب نے بھی پورے اسلامی معاشروں کو جاہلی معاشرہ کہا ہے، پورے اسلامی معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا، اور یہاں تک وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ مسجدوں کی میناروں سے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی، شہادت اللہ الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن آواز لگاتا ہے، اس سے دھوکے میں نہ آؤ، یہ بات سید قطب نے کہی۔ خیر، اب کہتے ہیں جمال صاحب، شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو بالجملہ کافر قرار دینا ہے، اسلام ہی نہیں ہے صحیح، نئے سرے سے اسلام پہنچانا پڑے گا، اسلام ہے ہی نہیں ان کے پاس، ورنہ یہ کیسے حکم لگا رہے ہیں کہ سب نے اللہ کے حکم و فیصلے کا انکار کیا ہے، اللہ کے حکم و فیصلے کا انکار سب نے کر دیا ہے، کیا دلیل ہے، کیسے لوگوں نے انکار کر دیا ہے؟ اور حقیقت ہے یہ انکار نہیں کیا ہے، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو حکومت کی بات نہیں کرتا ہے اس کا اسلام درست، اور کیسے سب کو اسلام سے قبل کی جاہلیت سے تشبیہ دے رہے ہیں، جس میں نہ کوئی تفصیل ہے، نہ ان لوگوں کا کوئی استثناء ہے جو اللہ کی شریعت کو حاکم و فیصل بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے اس کتاب کے سوا ان کا کوئی دستور نہیں ہے۔ اب اسلامی شریعت کو حاکم بنانے کی بات جو کہی ہے اس پر ذرا باریکی سے غور کر لیں۔ اگر واقعی وہ یہی کہنا چاہتے ہیں، حکومت نہیں بلکہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ آج اسلامی نظام کو، اسلام کی تعلیمات کو، اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، بلکہ دنیاوی قوانین، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین، برٹش کے قوانین، فلاں فلاں جگہوں کے، یعنی اپنے اپنے ملکوں کے آئین اور کانسٹیٹیوشن پر لوگ چل رہے ہیں، اسلام کی حق، اسلامی شریعت کو کے ذریعے فیصلہ نہیں لیتے اپنے دین کا، اگر یہی کہنا بھی چاہتے ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا آج کا ہی ہے، یہ محمد قطب آج کے ہیں، سید قطب کو تو موت ہو گئی، کئی سال ہو گئے، کئی دہائیاں گزر چکی، لیکن سید قطب، یہ محمد قطب ابھی جلدی کے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے روئے زمین کے قلب پر سعودی حکومت قائم ہے جو اسلامی شریعت کو نافذ کرتی ہے، جہاں الحمدللہ آج بھی حدود نافذ کیے جاتے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، قتل کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، شراب اور نشہ میں پکڑے جانے والوں کو 40 کوڑے لگائے جاتے ہیں، ہے نا، ساری سزائیں دی جاتی ہیں، زانی محسن کو رجم کیا جاتا ہے، زانی غیر محسن کو، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارا جاتا ہے، سال بھر کے جلا وطن کیا جاتا ہے، ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ اس ملک کا دستور ساری دنیا کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہی یونائٹڈ نیشن کیا کہتے ہیں، اقوام متحدہ کے کسی کانفرنس میں بلائے گئے تھے، دنیا کے ممالک کے سربراہان کی میٹنگ تھی، اس میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت کی، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ تشریف لائے، آپ اپنے ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن بتائیں کہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن کریم لیا، دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری، اور کہا یہ ہمارے ملک کا قانون ہے۔ قرآن کریم کی سنت کی بالادستی سعودی عرب کے اندر آج بھی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، واحد ملک ہے روئے زمین کے اوپر جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت کے منہج پر چلنا ان کے ملک کا آئین اور قانون اور نظام ہے الحمدللہ۔ اب یہ آدمی یہ بات کہے کہ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں اسلامی شریعت کو حاکم بنانا، یعنی اسلامی شریعت سے فیصلہ لینا، یہ تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا ہے، تقاضے کا لوگ انکار کر رہے ہیں، اس لیے ان کو نئے سرے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یا تو جھوٹ ہے، یا تو جہالت اور لا علمی ہے، اور یا تو بدعقیدگی ہے کہ اسلامی نظام کو فیصلہ، حاکم اور فیصل بنانے والی یہ مملکت سعودی عرب، یہ ان کی نگاہوں میں اسلامی نظام فالو نہیں کر رہی ہے۔ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں آخر نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، ان کے نظریے کے مطابق نہیں ہے، ان کے اپنی ایکٹیویٹیز کی وہاں گنجائش نہیں ہے، ان کے نظریات کو، ان کے افکار کو، ان کی سرگرمیوں کو وہاں پر کسی بھی طریقے سے چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہی اسلامی حکومت کو، اسلامی شریعت کو حاکم بنانے کی بات ہے، ورنہ یہ
اتنا بڑا ملک دنیا کے سامنے موجود ہے اسلامی نظام پر چلنے والا، اس کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا تو نظر انداز کرنا اور یا تو عمدن و قصدن جان بوجھ کر کے ان کو اسلام سے خارج سمجھنا، اسلامی شریعت کو حاکم نہ بنانے والا قرار دینا۔ جو بھی وجہ سمجھ لی جائے، جو بھی پہلو سمجھ لیا جائے، ہر پہلو قابل اعتراض ہے، حقیقت سے سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال تو دیکھا آپ نے کہتے ہیں نہ اس میں جنرل کہہ دیا نہ عمومی طور پر کہہ دیا ہے، اس وقت لوگوں کو سچے اسلام کی دعوت دینے کی صحیح کیا ہے، کیا کہا، عصر نو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے۔ کوئی استثناء بھی نہیں کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، ایک ملک کو چھوڑ کر، چند لوگوں کو چھوڑ کر، 10-20 لوگوں کو چھوڑ کر، کوئی استثناء نہیں ہے نا، سب کے لیے عام بات کہا۔ تو شیخ جمال وہی کہتے ہیں ان لوگوں کا کوئی استثناء نہیں ہے اس بات کے اندر جو اللہ کی شریعت کو حاکم اور فیصل بنائے ہوئے ہیں، اپنے ملک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سعودی حکومت کی طرف، اور نہ اللہ کی کتاب کے سوا ان کو کوئی دستور ہے۔ کوئی دستور ہے؟ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے بھائی؟ جا کر کے دیکھو، سعودی حکومت کا الدستور الاساسی للمملکہ موجود ہے، پرنٹڈ چھپا ہوا ہے عربی زبان کے، انگریزی میں بھی ہوگا، اردو وغیرہ میں نہیں معلوم ہے، ابھی پڑھ کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا آئین ہے۔ آج بھی جا کر تلاش کر کے دیکھو، عربی کاپی نکال کر کے کہ سعودی عرب کا آئین کیا ہے، سعودی عرب کا مطلب دستور اساسی جو اصل قانون ہے ملک چلانے کا، وہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اچھا، تو یہ تو ایک مثال ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے۔ کہتے ہیں اس قسم کی مطلق باتیں، مطلق ایک دم کھلی ہوئی باتیں، ایک کوئی تحدید ہو سکتی ہے نا، کوئی قید کے ساتھ کوئی بات بولے کہ بھائی عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اسلامی شریعت کو نہیں فالو کرتے ہیں، دنیا کے اندر حالات ایسے ہو گئے ہیں، سوائے چند ملکوں کے، چند لوگوں کے جو اسلامی حکومت کو نافذ کیے ہوئے ہیں، ورنہ بقیہ لوگ نہیں۔ ایسے کوئی استثنائی بات اگر کوئی کرے تو شاید کوئی گنجائش بھی نکلے اس کی، لیکن اس طرح سے مطلق بات کہنا، عام بات، مطلق بات بلا کسی قید کے، تو کہتے ہیں اس قسم کی مطلق باتیں ان قلم کاروں کی جانب سے بکثرت آتی رہتی ہیں، ایسے جو اس نظریے کے ہیں نا، اس فکر کے، ان لوگوں کی طرف سے بکثرت آتی رہتی ہیں۔ گویا شیخ جمال کی باتیں چل رہی ہیں، گویا یہ جزیرۃ العرب کے قلب میں، جزیرۃ العرب کے قلب میں، بیچوں بیچ قائم، جزیرہ عرب کے قلب میں قائم ایک عظیم اسلامی سلفی حکومت کے وجود کے معترف نہیں ہے۔ سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے کہ نہیں؟ کچھ کرتا بھی نہیں، تب بھی ساری دنیا کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، نہ مارے، نہ ستائے، نہ ظلم کرے، کچھ نہیں، وہ تو ساری دنیا میں مظلوموں کا سہارا بنتا ہے۔ یہاں حادثہ ہو گیا، یہاں سونامی آ گیا، یہاں آگ لگ گئی، یہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بلین میں مدد دے کر کے پہنچتا رہتا ہے۔ وہ تو جوڑ کر کے دیکھیں انصاف کی نگاہوں سے تو شاید دنیا میں پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ عالمی سطح پر عوام کی مدد کرنے والا ملک ہے۔ یہ عام بات ہو رہی ہے، اس میں عقیدہ، منہج، فکر، دین، دھرم کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں یہ ملک دیتا ہے، تو ایک الگ بات ہے میرے بھائیو۔ تو کہتے ہیں سعودی عرب کہتے ہیں جزیرہ عرب کے قلب میں قائم ایک عظیم اسلامی سلفی حکومت کے وجود کے معترف نہیں، اعتراف ہی نہیں ہے کہ ایک سلفی حکومت قائم ہے، ایک اسلامی حکومت قائم ہے، اس کا اعتراف نہیں ہے ان لوگوں کے۔ ایسی تحریریں، کہہ رہے ہیں شیخ، ایسی تحریریں اس قسم کے لوگوں کی طرف سے اکثر آتی جاتی رہتی ہیں، لکھتے رہتے ہیں، یہاں چھپ رہا، وہاں چھپ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے ان کو اعتراف ہی نہیں ہے کہ جو ایک ملک سعودی حکومت قائم ہے وہ سلفی حکومت ہے، اور نہ ہی دیگر ممالک میں بسنے والے اہل الحدیث، انصار السنہ، مذہب سلف پر قائم مسلمانوں کی وجود ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی ایک ملک تو پورا ہی اسلامی حکومت سعودی مملکت سعودی عرب سلفی منہج پر قائم ہے، اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایک بڑی تعداد اہل الحدیث کی ہے، ایک بڑی تعداد انصار السنہ کی ہے، ایک بڑی تعداد سلفی کہلانے والوں کی، الحمدللہ۔ گویا کہ ان کا کوئی اعتراف ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی ہیں، ان کا بھی کوئی وجود ہے۔ بھئی جو سلفی جس ملک میں، جس خطے میں، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، جہاں بھی رہتا بستا ہے،
اللہ کی توحید نبی کی سنت پر جتنا وہ آخری دم تک عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی شریعت کو حاکم بنا رہا ہے، حکومت قائم ہو یا نہ قائم ہو، کیونکہ اسلامی حکومتیں تو دل میں قائم ہوتی ہیں پہلے۔ یہاں توحید و سنت کا نظام چل رہا ہے تو ملک میں نبی نافذ ہے تو بھی اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے والا ہے۔ تو پہلے یہاں سے عقیدے کی اصلاح ہو، یہاں سے منہج کی اصلاح ہو، تب جا کر کے وہ قدم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ یہ تحریر محمد قطب کی اور اس طرح کی اور بھی تحریریں جنرل جو مطلق آتی رہتی ہیں، ان کو یہ اعتراف نہیں ہے کہ سعودی جزیرے عرب کے قلب میں سعودی حکومت قائم ہے، جو سلفی حکومت ہے کتاب و سنت کی، اسلامی نظام کو نافذ کیے ہوئے، اسلامی شریعت کو باقاعدہ فالو کیا جاتا ہے، وہاں آج بھی سارے حدود نافذ ہوتے ہیں الحمدللہ، اس کا اعتراف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کونے کونے میں بہت سارے ملکوں کے اندر بڑی تعداد، کہیں کم کہیں زیادہ اہل الحدیث موجود ہیں۔ انصار السنہ کے نام سے مصر کے اندر جو اہل حدیث وہ انصار السنہ کہلاتے ہیں، یا ایسے ہی سلفی نام سے جہاں بھی پوری دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں، وہ سب کے سب کہاں ہیں؟ ان کا اعتراف ہی نہیں ہے کہ اسلامی حکومت اسلامی شریعت کو حاکم بناتے ہیں۔ اسلامی شریعت کو حاکم بنانے کا کیا مطلب ہے؟ حکومت قائم کرنا ہی ہے؟ نہیں، حکومت قائم کرنے کا وقت آئے گا تو وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اصل تو یہی ہے نا کہ اللہ کے دین کو زندگی میں نافذ کرو، توحید، سنت، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، سب میں اللہ کے دین پر چلو، یہی اسلامی شریعت کو حاکم بنانا ہے۔ تو یہ ہے، حیرت تو یہ ہے کہ یہ یا ان میں سے بعض لوگ اس قسم کی بات کہتے ہوئے اسی اسلامی ملک، یہ دیکھیے بہت اہم بات کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اتنے کہہ لیجئے کہ ہٹ دھرم ہیں یا نا انصافی کرنے والے ہیں کہ اسی ملک میں رہ کر کے یہ بات کہتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو اسلام کی نئے سرے سے دعوت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی تقاضے کو کوئی پورا نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ کہاں بیٹھا ہے وہ؟ سعودی عرب میں، اپنی آنکھوں سے حرمین شریفین کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے کتاب و سنت کے نفاذ کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے حدود اور قصاص کی سسٹم کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اسلام کی نئے سرے سے دعوت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلامی تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ کون سی آنکھ ہے، کون سا نظریہ ہے میرے بھائیو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ نگاہیں دیکھ رہی ہیں لیکن دل میں فساد ہے، جو سینوں کے اندر دل ہے نا وہ فساد ہے اس کے اندر، اس لیے اس کا اعتراف کرنے کے لیے آدمی ہمت نہیں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں حیرت تو یہ ہے کہ یہ آدمی اور اس میں اور ان میں سے بعض لوگ اس قسم کی بات کہتے ہوئے اسی اسلامی ملک مملکت سعودی عرب میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ایک آدمی اسلامی حکومت میں بیٹھا ہوا اور کہتا ہے اسلامی حکومت کہیں قائم ہی نہیں، اسلامی شریعت کہیں فالو نہیں کی جاتی۔ یہ کس قدر یہ فساد، منہج کا فساد، عقیدے کا فساد، کیونکہ وہ ان کو اسلامی نظام نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک تو بغاوت جائز ہے، ان کے نزدیک تو بغاوت کرنا چاہیے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو کیوں کر وہ اسلامی حکومت سعودی عرب کو، اسلامی شریعت کو نافذ کرنے والی بات حکومت کیوں کر تسلیم کریں گے؟ اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اور یہ بات پڑھنے والوں کے لیے خطرناک تلبیس کی باعث ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اسلامی حکومت میں بیٹھ کر کی بات کہے کہ لوگوں کو نئے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی حکومت اسلامی شریعت کو فیصل نہیں بنایا جا رہا، تو جو سنے گا اس بات کو، پڑھے گا اس بات کو، وہ شک میں پڑے گا کہ نہیں شک میں پڑے گا؟ کیونکہ اس کا مطلب سعودی عرب کے اندر بیٹھنے والا آدمی اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو واقعی اس کا مطلب وہ ملک بھی اسلامی نظام نہیں فالو کر رہا۔ تو شک شبہ میں ڈالنے والی بات، تلبیس یعنی ڈاؤٹ میں، شک میں ڈال دینا، گڑمٹ کر دینا، آدمی کا ذہن منتشر ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے کہ پھر اسلامی حکومت کو، اسلامی شریعت کو کون فالو کر رہا ہے، کون نافذ کر رہا ہے۔ تو خطرناک تلبیس کی باعث ہوتی ہے۔ بہی طور کی ایک معمولی پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والی اور اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے والی کوئی اسلامی حکومت موجود ہی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے باہر رہ کر کے کوئی بات کہے اور سعودی عرب کا استثناء کر کے بات کرے، ملکوں میں جو کتاب و توحید و سنت اور سلف امت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، افراد ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کا استثناء کر کے اگر کوئی بات کرے تو بات سمجھ میں آنے والی ہو سکتی ہے۔
لیکن ایک آدمی وہیں بیٹھ کر کے جو اسلامی ملک، واحد اسلامی ملک تو اسلامی نظام کو فالو کرے، وہاں بیٹھ کر کے یہ بات کرے تو کتنے شک کی بات ہوگی کہ بھائی اس کا مطلب کوئی دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو اسلامی حکومت کو نافذ کیے ہوئی ہے، اور نہ روئے زمین پر توحید پرست افراد یا جماعتیں ہی موجود ہیں، ہے کہ یہ تو آئے گا نا لوگوں کے ذہن میں کہ روئے زمین پر کوئی توحید پرست موجود نہیں ہے اور نہ کوئی جماعت موجود ہے۔ یہ حرکت یعنی یہ رویہ جو ان کا ہے، یہ حرکت ان کی جانب سے پڑھنے والوں کی تلبیس کاری یعنی ان کو شبہے میں ڈالنا، دھوکہ دہی، گمراہ گری کا سبب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ باتیں لکھی جائیں، بولی جائیں تو جو بھی پڑھے گا بہک جائے گا، شبہے میں پڑ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا اور سمجھے گا کہ پوری دنیا ابھی تک جاہلیت کی راہ پر چل رہی ہے، پوری دنیا اسلام سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہی ہے، اسلام کو کوئی فالو نہیں کر رہا، نہ کوئی جماعت فالو کر رہی ہے، نہ شخص فالو کر رہا ہے، نہ کوئی ملک فالو کر رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ انہیں تکفیر کے فتنے میں مبتلا کر دے۔ یہ فتنہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس بات کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ پھر جو اسلام ملک جو ملک اسلام کو نافذ کیے ہوئے ہے وہ اسلام مسلمان نہیں ہے، وہ جو مختلف ملکوں میں افراد رہتے ہیں توحید و سنت پر چلنے والے، اسلامی نظام کو، اسلامی شریعت کو وہ اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہیں۔ جو جماعتیں ہیں توحید و سنت پر چلنے والی وہ بھی اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے۔ تو تکفیر ہوگی کہ نہیں تکفیر ہوگی؟ یہ ان سب کی تکفیر ہوگی، اور یہی ان کا عقیدہ ہے، اصل میں یہی ان کا عقیدہ ہے۔ اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ یہ باتیں کہتے کیوں ہیں، کیوں آخر واقعی آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ استثناء کے بغیر کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسلام کے نئے سرے سے دعوت دینے کی ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ خروج کا جو عقیدہ ہے، تکفیر کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کی جو گمراہیاں ہیں وہ سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہیں کہ کیوں یہ باتیں لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس فتنے میں ملوث بھی ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات سننے والے فتنے میں پڑیں گے ہی، اور اس کے بعد سب کو کافر کہیں گے کہ بالکل اسلامی نظام کو فالو نہیں کرتے ہیں، یہ اسلامی شریعت کو حاکم نہیں بناتے، اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کا انکار کرنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ظاہر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فتنے ایسے پھیلتے ہیں، اور واقعی بہت سارے لوگ ان کے فتنے میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ اس قسم کے یعنی یہ جو محمد قطب کا ذکر آیا، محمد قطب اور اس قسم کے بہت سارے کاتبوں کے درمیان، رائٹرز کے درمیان، لکھنے والوں کے درمیان منتشر اس ظاہرے سے آگاہ اور چوکنا رہیں۔ یعنی اس طرح کی جو لکھنے والے بہت سارے رائٹرز ہیں ان کے درمیان یہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ عام ہو رہی ہیں، اس ظاہرے سے یعنی عام ہونے والی چیزوں سے لوگ آگاہ رہیں، چوکنا رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں درستی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات شیخ جمال فریحان حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد قطب کے اس ایک پیراگراف پر بطور تبصرہ نوٹ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو باتیں آ رہی ہیں سب پڑھ کے ہم فارغ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ باتیں بھی آگے سوالات کے جوابات کے ضمن میں آئیں گی کہ جو خروج کا جو عقیدہ ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ سارا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے، اسلامی مملکت توحید و سنت کی بنیاد پر سلف امت کے منہج پر قائم ہے، اس کے باوجود یہ اعتراف نہیں کرنا کہ اسلامی حکومت ہے، اس کے پیچھے کون سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ خروج کرنے والے جو خروج کا، خارجیت کا جو عقیدہ ہے، اس پورے عقیدے کو ہمیں اپنے سامنے لانا پڑے گا، ہے نا؟ بہت سارے شبہات ہیں ان کے یہاں، بہت ساری غلطیاں ہیں، جہالت ہے، اور بہت سارے اصولوں میں امت کے سلف صحابہ تابعین کے جو اصول ہیں ان اصولوں میں ان کی مخالفت ہے۔ سب سے بڑی ایک بات جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ کسی بھی گناہ کی بنیاد پر اسلام سے باہر کرتے ہیں، کسی بھی گناہ کی بنیاد پر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں، بالخصوص گناہ اگر کبیرہ میں آتا ہو۔ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر قرار دینے کا عقیدہ خوارج کا مشہور عقیدہ ہے، خوارج کا عام عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہے،
ولا نکفر احدا من اہل القبلہ بذنب ما لم یستحلہ، ہم کسی بھی شخص کو جو اہل قبلہ میں سے ہے، جس کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، یہود نصارہ نہیں، جن کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اہل قبلہ میں سے جو کلمہ گو ہیں، ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہتے کسی گناہ کی وجہ سے، ہم کافر نہیں کہتے ما لم یستحلہ، جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو۔ گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، ہاں گناہ کرے اور گناہ کر کے یہ کہے کہ یہ حلال ہے، تب معاملہ بدل جائے گا، پھر گناہ نہیں بچے گا، پھر وہ کیا بن جائے گا؟ وہ شریعت سازی بن جائے گی، یعنی ایک حرام کو وہ حلال ٹھہرانے والا بن جائے گا، اور یہ حق کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن ایک گناہ کر رہا ہے، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، تو کیا کافر ہے؟ نہیں، کافر نہیں، ہاں فاسق ہے، گنہگار ہے، بدعمل ہے، معصیت کرنے والا ہے، اسلام سے باہر نہیں نکلا ہے، ایمان اس کا باقی ہے، ایمان کے دائرے سے باہر نہیں آیا ہے۔ اس گناہ شراب پینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے وہ فاسق ہو گیا ہے، یعنی گنہگار ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی اطاعت سے، فرما برداری کرنے سے باہر نکل گیا ہے، لیکن اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر وہ یہی کہے شراب کیوں پی رہے ہو، تو کہے کہ کیا مسئلہ ہے، شراب میں کیا ایشو ہے، شراب حلال ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ جاہل ہے، اس کو بتلایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، قرآن حدیث سنت دلائل پیش کر سمجھایا جائے گا اس کو۔ اگر سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی کہے کہ میں نہیں مانتا شراب حلال ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تب وہ کافر ہو جائے گا، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ بات جو بیان کی گئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ خوارج کے یہاں بہت ساری جہالتیں، بہت ساری نادانیاں، بہت ساری نفس پرستی کی چیزیں، اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، خوارج کے یہاں سب سے بڑی چیز ہے جہالت اور لا علمی۔ جہالت اور لا علمی، کیونکہ خروج میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل علم کے قریب نہیں آنا چاہتے، اور جب علم کے قریب ہی نہیں آئیں گے، اہل علم کے قریب نہیں آئیں گے، تو علم سے نہ کوڑے رہ جائیں، اور جب علم سے دور رہیں گے تو یہ ایک گمراہی نہیں بلکہ صبح و شام نہ جانے کتنی گمراہیاں ان کے یہاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہاں بھی غالباً، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مناظرہ تھا ہے نا، حضرت علی سے بغاوت کیا تھا ان لوگوں نے، تو حضرت ابن عباس جب گئے سمجھانے لگے، تو سمجھانے سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ میں آ رہا ہوں صحابہ کے پاس سے، مہاجرین کے پاس سے آ رہا ہوں، انصار کے پاس سے آ رہا ہوں، جو نبی کی تربیت میں رہنے والے صحابہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، آپ کی زبان سے باتوں کو سنا ہے، آپ کے اعضاء اور جوارح سے دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں، اور تمہارے اندر ان میں سے ایک بھی آدمی نہیں ہے، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کو سیکھنے والے، آپ کے ساتھ صبح شام وقت گزارنے والے، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، اور صلح میں، جنگ میں، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، ان علماء کے پاس سے میں آ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے داماد کے پاس سے آ رہا ہوں، جو خود ایک چوٹی کے امام اور عالم تھے، علی بن ابی طالب کا علم میں کوئی چھوٹا مقام تھا ان کا، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، اور تم لوگوں کے اندر ان میں سے ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تمہید تھی ابن عباس کی، کہ یہ پوری گمراہی کو 6000 لوگ باہر نکل کر کے آئے ہو، بغاوت کر کے بیٹھے ہو، وجہ یہی ہے کہ تم نے ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم ان کی تربیت سے، ان کے علم سے، ان کی راہ سے دور ہوئے ہو، اس کی وجہ سے تم نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہو، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم نہیں، کسی کے لیے فیصلہ نہیں ہے، تو کلمۃ حق ارید بها الباطل، علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ آیت بالکل صحیح ہے، لیکن جو بتانا چاہتے وہ غلط ہے، مقصد غلط ہے تمہارا، کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ آیت کریمہ کا معنی علی بن ابی طالب کو سمجھ میں آیا، انصار کو سمجھ میں آیا، مہاجرین کو سمجھ میں آیا،
اس لیے ان میں سے ایک بھی آدمی نہیں ہے جو بغاوت کرنے میں تمہارا ساتھ دے رہا ہو، ایک بھی بغاوت کرنے والا تم میں سے نہیں، لیکن تم جہالت کی راہ پر چلتے ہو۔ ان سارے علماء کے موقف سے ہٹ کر کے اپنی ہوس اور خواہشات نفسانی کے مطابق تم نے سمجھ کر کے ان الحکم الا للہ کے نام پر باہر نکل گئے اور علی سے بغاوت کیا۔ علی سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہالت کا نتیجہ ہے، کہتے تھے جب تک یہ الگ ہو گئے ٹھیک ہے، الگ ہو گئے، بغاوت کر لیا ہے، لیکن جب تک یہ کوئی اقدام نہیں کریں گے میں بھی کوئی بدلہ ان سے نہیں لوں گا۔ یہ خلیفہ وقت کی سمجھداری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم، علم اور دانائی کے ایک اونچے مقام پر فائز، کہتے تھے یہ سب کچھ بغاوت کیا ہے انہوں نے، لیکن جب تک یہ کوئی اقدام وہاں سے نہیں کریں گے، کوئی مار دھاڑ، کوئی قتل و غارت گری، کوئی خوریزی جب تک نہیں کریں گے تب تک میں بھی کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لوں گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوارج کی سب سے بڑی مشکل ہے کہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، نفس پرستی، اپنی عقلانیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو ان کے موقف کے مطابق باتیں کرتا ہے وہ ان سے رجوع کرتے ہیں، انہی سے جڑتے ہیں، انہی سے جڑنا دین سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کے پیشوا جتنے آپ کو ملیں گے سب خروج کے راستے پر چلنے والے ملیں گے، تکفیری ذہنیت والے لوگ ملیں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس کے سراسر خلاف ہے۔ اصول ہے، اسلام میں داخل ہونا جیسے یقینی ہے ایسے ہی جب تک اسلام سے نکل جانا یقینی نہ ہو جائے تب تک کسی کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارا اصول ہے، ورنہ کسی گناہ کی بنیاد پر کافر کہنا یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ بہرحال تو یہ خروج والا نظریہ ہے نا جو پایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس انحراف سے، اس گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر یہ خروج، خوارج، یہ نام پرانے ہیں، فرقہ پرانا ہے، لیکن نظریہ آج بھی کتابوں کے اندر لکھا جا رہا ہے، چھپ رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور لوگ اسے پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان عقائد کو آج بھی، آج کے دور میں، آج کے تناظر میں، آج کے فرقوں کے بیچ میں، آج کے افراد کے بیچ میں، اور مختلف دھڑوں اور فرقوں کے پیشواؤں کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں، اور ان کے ماننے والوں کے ماحول میں ہمیں اچھی طرح سے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ہم سب کو خود آگاہ ہو کر کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔